بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جون کی تپتی دوپہر میں ٹرین کا 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد ہم گاؤں پہنچے تھے۔ میں مستقل اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ مجھے لگا کہ اگر اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تو وہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ حالانکہ ہم کوئی پہلی بار گاؤں نہیں آئے تھے۔ میں اور میری بہن گاؤں کے چپے چپے سے واقف تھے۔ گاؤں کا نام سنتے ہی ہمارے تن بدن میں خوشی جھوم اٹھتی۔ گاؤں آ کے رہنا ہمارے لیے کسی عید سے کم نہ ہوتا تھا۔ جب ہمیں گاؤں کے لیے ٹرین میں بیٹھنا ہوتا تھا تو پوری رات ہماری آنکھوں میں جاگتے گزر جاتی۔ حالانکہ یہ 2 دن کا سفر ہوتا تھا لیکن ہمیں بالکل بھی تھکاوٹ محسوس نہ ہوتی، چونکہ ہم گاؤں کے بس اڈے پر آتے اور وہاں سے ہم اپنے گاؤں جانے والی گاڑی میں بیٹھتے تو خوشی کے باعث بلا وجہ ہی ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستی جاتی۔ امی کا نقاب ہوتا تھا اور اس میں سے ان کی آنکھیں ہمیں گھورتی تو ہم دونوں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھی گھی کرنے لگتی، اور جیسے ہی گاڑی ہمارے گھر کے راستے پر اتارتی تو ہم دونوں بہنیں آگے پیچھے دوڑتے ہوئے دادی کے گھر کی طرف بھاگتے اور لکڑی کے پرانے بوسیدہ سے دروازے کو زور سے دھکیل کر اندر داخل ہوتے۔ سامنے برآمدے میں جس کے کچے فرش پر چارپائیاں ڈال کر دادی ہاتھ والے پنکھے کو جلا رہی ہوتی تھی، لیکن جو ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوتے اور دادی کی نگاہ جیسے ہی ہم پر پڑتی تو وہ خوشی سے چلا اٹھتی۔ بس اس خوشی کو دیکھنے کے لیے میں تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے امی ابو سے بہت پہلے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ دادی کے چہرے پر آنے والی حیرت اور خوشی جیسی کیفیات کو میں کھو دوں۔ ہمیں دیکھتے ہی دادی کے ہاتھ والا پنکھا چھوٹ جاتا اور وہ تیزی سے اٹھ کر ہماری طرف آتی۔ ہم دونوں بہنوں کو اپنے گلے سے لگاتی، پیار کرتی۔ اتنے میں امی ابو گھر میں داخل ہوتے اور وہ ان کو اپنے گلے سے لگاتی۔ ابو کا ہاتھ وہ کئی بار چومتی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جمع ہو جاتے اور وہ ہم سب کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لے کر برآمدے میں لاتی۔ شور شرابے سے چچی اور ان کے بچے بھی فوراً برآمدے میں آ کر ہم سے گلے ملتے، پیار کرتے۔ پھر دادی چچی کو فوراً سٹینڈ والا پنکھا لگانے کا کہتی تو چچی بھاگم بھاگ سٹینڈ والا پنکھا نکال کر بجلی والا بورڈ نکالتی۔ اتنی دیر تک دادی ہم پر ہاتھ والا پنکھا جھلتی رہتی۔ پنکھا لگا کر چاچی کچن میں گھس جاتی اور ہمارے لیے کنویں کا ٹھنڈا ٹھار پانی لے کر آتی، جسے پیتے ہی ہمارے دل میں ٹھنڈک سی پڑ جاتی۔ پھر دادی چچی کو آنکھ سے اشارہ کرتی تو چچی اس وقت کھانے میں جو کچھ بھی میسر ہوتا فوراً ہمارے لیے لے کر آتی۔ اس کھانے میں اور کچھ ہوتا یا نہ ہوتا، لسی کا پورا ایک جگ ضرور ہوتا، جسے ہم گلاس میں انڈیل کر بار بار اتنا پیتے کہ سیر ہو جاتے۔ تھوڑی دیر بعد چچی خالص دودھ کی بنی ہوئی چائے جس پر گھنی ملائی ڈالی ہوئی ہوتی وہ لا کر ہمیں دی جاتی تو سفر کی ساری تھکان چائے کی پہلی چسکی میں ہی ختم ہو جاتی۔ رات کا کھانا گاؤں میں جلد کھایا جاتا تھا اور عصر کی اذان کے ساتھ ہی تنور میں لکڑی ڈال دی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کام نپٹائے جاتے تھے، جس میں بھینس کا دودھ نکالنا، اسے چارہ دینا شامل تھا۔ دن کے گندے برتن بھی کھرے میں رکھ کر دھو دیے جاتے اور پھر مغرب کی اذان جو ہی شروع ہوتی نماز کے فوراً بعد ہی تنور جلا لیا جاتا۔ دوسری طرف زمین پر مٹی سے بنائے گئے چولہے پر لکڑیاں جلا کر سالن بنایا جاتا۔ یوں سالن روٹی ساتھ ساتھ بنتی جاتی اور عشاء سے پہلے پہلے کھا لی جاتی۔ دادی کے گھر پہلی رات ہماری بڑی آؤ بھگت ہوتی۔ کھانے میں باقاعدہ مرغی بنتی، ساتھ میں تنور کی روٹی ہوتی۔ دادی اسپیشل دیسی گھی شکر ڈال کر گرم کر کے دیتی۔ جگ بھر کر لسی بنایا جاتا۔ چارپائی سین میں بچھا کر کھانا بڑے ہی پرسکون ماحول میں کھایا جاتا۔ کھانے کے بعد قہوہ پیتے اور پھر سب بان کی چارپائی پر بستر بچھا کر تکیہ رکھ کر لیٹ جاتے۔ تاروں بھرے آسمان کو دیکھتے دیکھتے نیند کب ہماری آنکھوں میں اترتی پتہ ہی نہ چلتا۔ گاؤں میں پہلی رات سے لے کر اپنی واپسی کراچی جانے کی آخری رات تک وہاں کی ساری خوشگوار یادیں میرے دماغ میں تازہ تھیں، جسے چاہ کر بھی میں اپنے ذہن سے نہیں نکال پاتی تھی۔ کراچی آ کر بھی کئی دن تک ہم دونوں بہنیں گاؤں کے ذائقے، لسی، گھی، مکھن، ٹھنڈی ٹھار راتوں میں چمکتے تاروں، کھیت کھلیان اور کنویں کے میٹھے پانی کی ان گنت باتیں ایک دوسرے کے ساتھ دہراتے رہتے۔ دادی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چوریاں ہمیں کراچی جا کے بھی بہت یاد آتی۔ جب ہم کراچی جانے لگتے تو وہ ہمارے لیے اسپیشل دیسی گھی کا ڈبہ بھر کے ہمیں دیتی اور ساتھ ہی ساتھ چھلیاں اور مکئی کے آٹے کی بوری بھی ہمارے سامان کے ساتھ رکھتی
اور امی کو اسپیشل تاکید کرتی کہ راشد کو مکئی کی روٹی لسی کے ساتھ ضرور دینا، یہ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور معدے کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے، اور دیسی گھی کے لیے اسپیشل مجھے کہتی اس میں چوری بنا کر کھانا۔ لیکن مجھے ان تمام چیزوں سے پرے دادی کی ہم سب کے لیے فکر مندی اور محبت کا سواد نہیں بھولتا تھا۔ لیکن اس بار ایسا کوئی سین نہ تھا۔ کراچی سے اپنے گاؤں آنے تک ذہن کسی بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ امی نے پورے راستے ہم سے کوئی بات نہ کی، بلکہ وہ کھڑکی سے باہر چلتے مناظر کو ہی ٹکٹکی باندھتے ہوئے دیکھتی چلی گئی۔ گاڑی میں بھی میں اپنی چھوٹی بہن کو سنبھالتی رہی اور اس کا ہاتھ مستقل اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ جب ہم گاؤں کے اڈے پر پہنچے اور وہاں سے گاڑی لی تو بھی میرے دل میں کسی قسم کی کوئی خوشی نہ جاگی۔ جب ہم گاڑی سے اتر کر اپنے گھر والی گلی کی طرف بڑھے تو اس بار دادی ہمیں گلی میں کھڑے ہوئے نظر آئیں۔ میں جو ان کے چہرے پر امٹتی خوشی اور حیرت کو دیکھنے کی متلاشی ہوتی تھی، اس دن ان کے چہرے پر خوشی کی جگہ غم ہی غم تھا۔ ان کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا اور ایک طرف بازو میں جھول رہا تھا، ایک ہاتھ میں دیوار پکڑے دوسرے ہاتھ ان کے سینے پر تھا۔ اس بار دوڑ کر ان کی طرف جانے کی مجھ میں ہمت نہ تھی، اور اس بار وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرائی نہ تھی، جس سے میرا دل اور بھی بیٹھنے لگا۔ دادی کی نگاہ جو ہی مجھ پر پڑی تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سینہ کو بھی کرنا شروع کر دی۔ ان کی دیکھا دیکھی کئی خواتین بھی گھر سے نکلیں اور گلی میں آ کر کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا۔ پوری گلی میں چیخو پکار اور رونے کی آوازوں سے ہمارا سواگت ہوا تھا، جسے دیکھ کر میری چھوٹی بہن ڈر کے میرے ساتھ آ لگی۔ امی ہم سے بے نیاز ہو کر آگے کچھ فاصلے پر چل رہی تھی اور ہم سے پیچھے پیچھے ہمارے ابا کا جنازہ تھا۔ جو ہی جنازہ صحن میں رکھا گیا، ایک کت میرے ابا کی میت پر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ دادی بے حال سے ابا کے سرہانے آہو زاری کر رہی تھی۔ پورے مجمع میں میری نگاہ اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگی۔ امی کو دیکھا تو وہ آنکھیں پھاڑے ابا کے پاؤں کی طرف بیٹھی دکھائی دی، لیکن وہ مجھے اپنے حواس پہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دل تو چاہا تھا اس روتے چیختے چنگارتے مجمع سے نکل کر اپنی ماں کی آغوش میں خود کو اور اپنی بہن کو چھپا لوں، لیکن اپنی ماں کی حالت مجھے اس قابل نظر نہیں آئی تھی کہ وہ ہم دونوں کو سہارا دے سکے۔ میں نے دادی کے قریب جانے کی کوشش کی اور پھر اپنی بہن کو لے کر میں دادی کے قریب ہی سکڑتے سمٹے ہوئے بیٹھ گئی۔ لیکن جب روتے ہوئے دادی نے میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک قہر کی بجلیاں چمکتی دکھائی دیں۔ وہ چہرہ کہ جس میں ہم نے اپنے لیے ہمیشہ محبت ہی محبت دیکھی تھی، آج اس چہرے پر ہم دونوں بہنوں کے لیے شدید نفرت پڑ رہی تھی۔ تو میں اپنی بہن کو اپنے بازوؤں میں چھپا کر فاصلے پر چلی گئی۔ گاؤں کی عورتوں کی طرف جب میری نگاہ گئی تو ان کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید سرد مہری مجھے دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ تو غیر تھیں۔ ان کا اتنا افسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا افسوس مجھے اپنی ہی خونی رشتوں پر ہونے لگا، جو بجائے ہم دونوں بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ ہمارے لیے اجنبی بن گئے تھے۔ گاؤں کے اس بڑے سے کچے صحن میں مجھے کوئی ایسا شناسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس کے چہرے پر تھوڑی سی اپنائیت ہم دونوں بہنوں کے لیے دکھائی دے رہی ہو۔ پھر گھومتے پھرتے میری نگاہ ابا کی طرف گئی، جو سفید کفن لپیٹے آنکھیں بند کیے نہ جانے کس دنیا میں چلے گئے تھے، کہ جنہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کیسے ان کے بغیر جئیں گے۔ میرے ابا بہت ہی خوبصورت انسان تھے، اونچا لمبا قد، گھنے بال اور گھنی مونچھیں ان کے چہرے کو بہت ہی باروب بناتی تھیں۔ وہ نہ موٹے تھے نہ پتلے، بس اسمارٹ سا جسم تھا۔ انہیں بان کی جس چارپائی پر لٹایا گیا، اس چارپائی کے سرے سے ان کے پیر باہر کی طرف نکل رہے تھے، جسے دیکھ کر دادی دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر بولی، ہائے میرا کڑیل پتر۔ دادی ابا کے پاؤں کو پکڑ پکڑ کر روتی جاتی اور انہیں دیکھ کر میرا دل بھی پھٹنے لگا۔ بھلا اتنا کڑیل جوان آدمی اس دنیا سے کیسے جا سکتا تھا؟ آنسو میرے گال بھگونے لگے۔ میرے بابا انتہائی دھیمے مزاج کے انسان تھے، لیکن نہ جانے کیوں ان کی امی کے ساتھ کبھی نہیں بنی، اور ہمیں ان دونوں کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کے بارے میں بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ آخر لڑ کس بات پر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے ہمیشہ یہ سمجھ میں آتی کہ امی ابا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا کہ وہ ابا کے ساتھ ہمیں بھی پسند نہیں کرتی۔ لڑکیوں کی مائیں کتنے شوق سے بیٹیوں کی شاپنگ کرتی ہیں، ان کے کپڑے، چوڑیاں، پونیاں، نیل پالش، لپسٹک ہیں، لیکن امی ہمارے لیے کچھ بھی خریدنے کے لیے بازار نہ جاتی،
اور یہ چیزیں ہمیشہ ابا ہمارے لیے لے کر آتے تھے۔ وہی ہماری ہر بات کا خیال رکھتے، حتیٰ کہ انہیں اس بات کا بھی پتہ ہوتا تھا کہ ان کی بیٹیوں کو مہندی بہت پسند ہے، تو وہ اسپیشل ہمارے لیے لے کر آتے۔ امی ان سے کبھی بھی ہنس کر بات نہیں کرتی تھی، اور ابا کا رویہ بھی ان کے ساتھ انتہائی اکھڑا اکھڑا رہتا تھا۔ ابا کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ صبح جائیں اور رات کو آئیں، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی ڈبل شفٹ کروا لی تھی۔ اب وہ گھر بہت ہی کم آتے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ صرف ہم سے ملنے آتے ہوں۔ وہ اس صورتحال سے بہت تنگ تھے اور کئی بار ہمیں یہ کہہ چکے تھے کہ وہ ہمیں گاؤں چھوڑائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ان کا قتل ہو گیا۔ میں نے صبح سویرے امی کو بینڈ ڈالتے ہوئے اور روتے ہوئے سنا کہ ابا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تو میرے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ابا کی تو کبھی بھی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، انہیں بھلا کون مار سکتا تھا؟ میں اس بات پر بھی حیران تھی۔ ابا کے ماتھے پر گولی کا نشان تھا، گویا ان کے سر میں کسی نے گولی ماری تھی، لیکن کس نے، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ امی سب کو بتا رہی تھی کہ گھر میں ڈاکو آئے اور انہوں نے ابا کو مار ڈالا۔ میں نے صرف ایک بار ابا کی طرف نگاہ ڈالی، اور اس کے بعد میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اپنے ابا کے چہرے کی طرف دیکھوں، جو اپنی بے نور کھلی آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر میرے لیے اتنا خوفناک تھا کہ میں کمرے سے باہر بھاگ گئی اور اپنی بہن کو کمرے کے اندر نہیں جانے دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کا دل میری طرح بڑا نہیں ہے، وہ یہ منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ امی اونچے اونچے بیان کر رہی تھی، تو ان کا شور سن کر ارد گرد سے ہمسائے ہمارے گھر میں داخل ہونے لگے، اور جو بھی ابا کی حالت دیکھتا وہ افسوس اور دکھ کا ملا جلا اظہار کرتا، کیونکہ ابا سب کے ساتھ ہی اچھے تھے۔ جو بھی انہیں اس حال میں دیکھتا رو پڑتا، اور کمرے سے باہر آ کر ہم دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ باہر چلا جاتا۔ یہ پولیس کیس تھا، چنانچہ پوسٹ مارٹم ہونا ضروری تھا، لیکن امی نے پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا۔ لیکن میرے چچا نے امی کی چلنے نہ دی اور پولیس والوں کو کہا کہ ان کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے تاکہ ہمیں حقیقت کا پتہ چل سکے۔ پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد ابا کی لاش کو گاؤں میں لایا گیا۔ کراچی کی پولیس ہمارے ساتھ ہی آئی تھی، انہیں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ مل چکی تھی، لہٰذا انہوں نے امی کو علیحدگی میں لے جا کر کچھ تفتیش کی، اور جب ابا کا نماز جنازہ ہو گیا تو پولیس نے باقاعدہ امی کو گرفتار کر لیا اور انہیں اپنے ساتھ کراچی لے آئی۔ مجھ پر یہ دوہرا صدمہ تھا، ایک تو ابو کی جدائی اور دوسرا امی کی زندہ ہونے کے باوجود ان سے دور ہو جانا میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے پولیس والوں سے رو رو کر درخواست کی کہ میری ماں کو چھوڑ دیں، لیکن وہ خاموش رہے۔ انہوں نے ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرا اور امی کو وین میں بٹھا کر لے گئے۔ جہاں تک وین دکھائی دی، میں اور میری بہن دیکھتے رہے۔ سڑک پر دھول مٹی کا گرد و غبار تو تھوڑی دیر کے بعد سیٹ ہو گیا، لیکن میں اور میری بہن دونوں کی زندگیاں راہ کی دھول بن گئیں جو زمانے کے پیروں تلے روندی جانے والی تھی۔ امی سے جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا انہوں نے ایک آدمی کے ساتھ مل کر ابا کا قتل کیا ہے۔ وہ آدمی کون تھا؟ تو اس کے بارے میں دادی کہتی تھی کہ وہ تیری ماں کا یار تھا۔ دادی کے منہ سے اپنی ماں کے لیے گالی سن کر کلیجہ منہ کو آ گیا، اور پھر یہ بات زبان زد عام ہو گئی، کیونکہ تفتیش میں امی نے خود بھی اپنا جرم قبول کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ اپنے خاوند کو پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے انہوں نے ذیشان نامی ایک شخص سے راہ و رسم بڑھائی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کا خاوند انہیں طلاق دینے پر کسی صورت بھی راضی نہیں ہو رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکالنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا۔ پستول کا انتظام ذیشان نے کیا، اور خواب آور گولیاں چائے میں ملا کر امی نے ابو کو دیں، اور جو ہی ابا سو گئے تو ذیشان نے ان کے سر میں گولی مار دی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ابا چونکہ بالکل الگ تھلگ کمرے میں سوتے تھے، اس لیے مجھے اس ساری واردات کا بالکل بھی پتہ نہ چل سکا۔ رات کو 12 بجے یہ وقوع ہوا اور امی نے صبح کے ٹائم واویلا شروع کیا۔ پولیس والے تو ماتھے پر گولی سے جم جانے والے خون کو نشان دیکھ کر ہی اسی وقت ہی شک میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن چچا کی وجہ سے انہوں نے امی کو اس وقت گرفتار نہ کیا، اور جب ابا کا نماز جنازہ ہو گیا تو پولیس انہیں گرفتار کر کے تفتیش کے لیے کراچی لائی، جہاں انہوں نے ایک رات کے اندر ہی اندر سب کچھ اگل دیا، اور ان کے اعتراف نے ہماری زندگی جہنم بنا ڈالی۔ کراچی میں میرے ابا کا گھر چھوٹا سا تھا، لیکن وہ ہمارا اپنا تھا۔ یہ دادی کا گھر بہت بڑا تھا، لیکن ہمارے لیے چھوٹا پڑ گیا۔ اس کے در و دیوار سے بھی ہمارے لیے ہر وقت نفرت ٹپکتی رہتی تھی۔ میری چھوٹی بہن جب دادی اور چچی سے یا ان کے بچوں سے مار کھا کر میرے پاس آ کر روتی تو اپنا دل ہلکا کر لیتی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کس کے پاس جا کر اپنا دل ہلکا کروں۔ چھوٹی کے سر پر تو میں تھی،
اس کو سینے سے لگا لیتی، چپ کرا لیتی، لیکن مجھے اپنے سر پر کوئی بھی دکھائی نہ دیتا جو اس مشکل گھڑی میں مجھے اپنے سینے سے لگا کر تسلی کے دو بول کہہ دیتا۔ ہم دونوں ہی ابا کی بڑی لاڈلی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد ہمارے لاڈ اٹھانے والا کوئی نہ تھا، نہ ہی ہمارے سروں پر شفقت سے کوئی ہاتھ رکھنے والا تھا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی تو ہمیں ہمارے ابا کے حوالے سے پکارا نہ جاتا، بلکہ امی کے حوالے سے پکار کر انتہائی تانے مارے جاتے۔ کئی بار دل چاہتا کہ دادی کو جواب دوں اور کہوں کہ ہم اپنے ابا کی بیٹیاں ہیں، ہمارا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں، لیکن میری ساری سوچیں ان کی آنکھوں میں نفرت کو دیکھ کر الجھ جاتی۔ دادی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اب چچی بھی ہمارے ساتھ بہت ہی بدسلوکی کرنے لگی تھی۔ دادی تو پھر تھوڑا بہت لحاظ کر لیتی، لیکن چچی تو بالکل لحاظ نہ کرتی۔ ان کے بچے بھی ہماری ہی عمر کے تھے، مجھ سے تو سارے گھر کے کام کرواتی ہی تھی، لیکن میری چھوٹی بہن جس کی عمر صرف 5 سال تھی، اس سے بھی وہ سارے صحن کا جھاڑو صبح لگواتی۔ جب وہ صبح آنکھیں ملتے ملتے اٹھتی تو جھاڑو کو ہاتھ میں لے کر وہ ایک کونے سے شروع ہوتی اور دوسرے کونے تک صفائی کرتی جاتی۔ میں اکثر اپنا کام چھوڑ کر اس سے جھاڑو لے لیتی۔ شروع میں وہ شوق سے جھاڑو لگاتی رہی، لیکن جب یہ کام مستقل اس کے سر پر پڑ گیا تو وہ اپنے سرخ پڑتے ہاتھوں میں اب درد کی شکایت کرنے لگی۔ رات کو سوتے ہوئے وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دیتی اور کہتی، انہیں دباؤ، تو میں اس کی آواز میں چبھے درد کو محسوس کرتے ہوئے تڑپ جاتی۔ اب ایسا بھی ہونے لگا تھا کہ جب وہ جھاڑو پکڑتی تو میری طرف امداد طلب نظروں سے دیکھتی تو میں فوراً اس کی مدد کے لیے آ جاتی اور جھاڑو اس کے ہاتھ سے لے کر خود لگانا شروع کر دیتی اور اسے عام سا کام دے دیتی۔ چچی کے اپنے بچے کام کو ہاتھ نہ لگاتے اور نہ ہی چچی انہیں کام کرنے کا کہتی۔ اب تو ہم گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بھی کام کرتے۔ وہ جب اسکول جانے لگتے تو اپنا ناشتہ ہم سے منگواتے، اپنے شوز ہم سے پالش کرواتے، اور جب اسکول سے واپس آ جاتے تو پانی پینے کے لیے بھی وہ ہمیں آوازیں دیتے، اور اگر میں تھوڑا سا بھی پانی لانے میں لیٹ ہو جاتی تو وہ ہماری کھڑی کھڑی بے عزتی کر دیتے اور انہیں روکنے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ چچی کے بچوں سے ہماری روز ہی کسی نہ کسی بات پر جھڑپ ہو رہی تھی، لیکن مجال ہے کہ دادی یا چچی اپنے بچوں کو روک ٹوک کرتے، بلکہ الٹا وہ ہمیں ہی قصوروار سمجھتے ہوئے ہم پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتے۔ ہمارے اسکول جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، حالانکہ میرا بہت دل تھا کہ کم از کم اگر یہ لوگ مجھے اسکول نہیں بھیجتے تو ننھی کو ضرور اسکول بھیج دیں، کیونکہ اس کی عمر ضائع ہو رہی تھی۔ لیکن ہماری بات پر کسی نے بھی توجہ نہ دی تو میں بھی چپ ہو گئی۔ انہی دنوں ہمارے گھر کے کنویں کی موٹر خراب ہو گئی، اور گاؤں میں شہروں والا حساب تو نہیں ہوتا کہ فوراً سے کوئی مستری پکڑ کر لائیں اور وہ موٹر ٹھیک کر دے۔ یہاں تو مستری لانے کے لیے شہر جانا پڑتا، جس سے مزدوری کے ساتھ ساتھ روٹی پانی بھی دینا پڑتا۔ ٹھیک ٹھاک کا خرچہ تھا، اسی لیے چچا بھی چپ ہو گئے، اور یوں پانی کے لیے ہمیں کافی دور آ کر پانی بھرنا پڑتا۔ کئی بار یہاں مرد و زن کا جھمگٹا اکٹھا ہوتا، اور مجھے دیکھتے ہی ان میں طرح طرح کی چہمگوئیاں مجھے بہت زیادہ پریشان کر کے رکھ دیتی۔ میں ان آوازوں پر سے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے بہت کوشش کرتی، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی جملہ میرے کانوں میں زہر گھول دیتا کہ اچھا یہ اسی کی بیٹی ہے جس کی ماں نے یار رکھا ہوا تھا۔ عورتوں کی خسر پسر مردوں تک بھی جا پہنچتی، اور وہ بھی مجھے سر سے پیر تک عجیب ترسی ہوئی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے۔ میں بار بار اپنے جسم پر چادر کو ٹھیک کرتی، ماتھے کی طرف سے اپنی چادر مزید آگے کی طرف لاتی تاکہ میں کسی کو نہ دیکھ سکوں اور نہ کوئی مجھے دیکھ سکے، لیکن ان آوازوں کو اپنے کانوں تک آنے سے روکنا میرے لیے بہت ہی محال ہو گیا تھا۔ میں بمشکل ہی اپنے آنسو ضبط کرتی۔ میرے بس میں ہوتا تو ایک بار یہ بات سننے کے بعد میں دوبارہ یہاں پر پانی بھرنے کے لیے کبھی نہ آتی، لیکن میں جانتی تھی کہ میرا ذرا سا بھی انکار گھر میں بھوچال لے آئے گا، جس کی سزا میرے ساتھ ساتھ ننھی بھی بھگتے گی، کیونکہ جب چچی بولنے پر آتی تو وہ مجھے تو باتیں سناتی ہی تھی، لیکن معصوم ننھی کو بھی بہت برا بھلا کہتی، اور پھر وہ میرے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی رہتی۔ چچی کے بچے صرف 2 دن ہی پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئے، اس کے بعد انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تو دادی اور چچی نے گھڑا مجھے تھمایا اور کہا کہ جاؤ پانی بھر کر لاؤ۔ ننھی کو بھی چھوٹا سا گھڑا دے دیا جاتا اور ہم دونوں بہنیں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، بمشکل اترائی اترتی نیچے آتی۔ دادی کا یہ گھر کافی اونچائی پر بنا ہوا تھا، یہ وادی جس کو چاروں طرف سے بڑے بڑے دیو ہیکل پہاڑوں نے گھیر رکھا تھا، اور ان پہاڑوں کے درمیان یہ وادی موجود تھی۔ کھیت کھلیان کافی نیچے تھے اور لوگوں کو ان میں کاشتکاری کرنے کے لیے اونچائی سے اتر کر نیچے آنا پڑتا۔ یہاں پر قدرتی پانی کا چشمہ بھی تھا، لیکن گرمیوں میں اس کا پانی بہت کم ہو جاتا
اور لوگ یہاں کنویں سے پانی بھرتے اور گدھوں پر رکھ کر لے جاتے، البتہ خواتین گھڑوں کو سر پر رکھ کر اپنے گھروں میں لے کر جاتی۔ میں جب بھی ابا کے ساتھ یہاں پر آتی تھی تو زندگی یہاں کی بہت ہی خوبصورت لگتی تھی، لیکن جب سے یہاں رہنا پڑا اور یہاں کے مسائل بھگتے تو پتہ چلا کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ لیکن میں سوچتی کہ اگر ابا زندہ ہوتے تو شاید زندگی کم از کم ہمارے لیے مشکل نہ ہوتی۔ دادی کے گھر سے نیچے کھیتوں تک بڑے بڑے پتھروں کی سیڑھیاں تھیں جو ہموار نہیں تھیں۔ کئی بار میرا پاؤں مڑا اور میں گرتے گرتے بچی، لیکن پھر اپنے درد کو چھپا لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے اس درد پر مرہم لگانے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے دکھ سہنے آ گئے تھے۔ باقی سچ کہا ہے کہ وقت بہت بڑا استاد ہوتا ہے، یہ آپ کو وہ بھی سکھا دیتا ہے جو کسی اسکول یا مدرسے سے نہیں سیکھنے کو ملتا۔ آج جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر آج کوئی بھی نہیں ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ زہریلی سرگوشیاں سننے کو نہیں ملیں گی۔ میں اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ اس سے مجھے دلی سکون ملنے لگ گیا ہے۔ کنویں کے ارد گرد سروں کے اور چیڑ کے لمبے لمبے سرسبز درخت تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر بہت ہی ٹھنڈک اور سکون تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہیں پر ہی بیٹھی رہوں اور واپس گھر نہ جاؤں۔ میں نے ایک گھڑا بھرا اور میں یہاں ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ اچانک میری نظر ایک ناگ پر پڑی جس کا جسم کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھا ہوا تھا۔ کانٹے اس کے جسم میں گھسے ہوئے تھے اور اس کے زخموں سے خون رس رس کر باہر نکل رہا تھا۔ وہ ناگ جتنا ان کانٹوں سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا اتنا ہی اس کا جسم چھل کر زخمی ہو رہا تھا۔ ایک درد بھری سسکاری سننے کے بعد میں جیسے اپنے حواس میں لوٹ آئی۔ مجھے شدید خوف محسوس ہوا۔ میں نے اپنا گھڑا اٹھایا اور دوسرا گھڑا کنویں کے پاس ہی چھوڑ کر میں کافی اونچے پتھر پر چڑھ گئی اور گھر جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ مجھے ایک تیز چنگھاڑ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ناگ اب بے دم ہو کر اپنا سر پھینک چکا تھا۔ ایک تیز نوکیلا کانٹا اس کے جسم کے آر پار تھا، خون اس کے جسم سے نکل نکل کر بہہ رہا تھا اور اب اس ناگ کے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے بھی لگ رہے تھے۔ یہ سب دیکھتے دیکھتے جانے کیوں مجھے اس پر بے انتہا ترس آیا اور میں اس کی مدد کے ارادے سے نیچے اتری۔ یہ کافی بڑا ناگ تھا، لیکن جانے کیوں اس کی مدد کا خیال میرے دل سے تمام ڈر نکال گیا۔ میں نے دور ہٹ کر ایک چھڑی کی مدد سے وہ کانٹے دار جھاڑی اس کے جسم سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کانٹے دار جھاڑی اس کے جسم میں دھس گئی تھی۔ میں جتنا اسے اس کے جسم سے نکالنے کی کوشش کرتی، اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگتا اور وہ پلٹ کر میری طرف دیکھتا۔ اسی اسنا میں نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا تو مجھے جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ میرے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں پر جمی ہوئی تھی اور میں کہیں اور دیکھنے سے قاصر ہو گئی۔ بنا پلکیں جھپکائے میں اس کی طرف ہی دیکھتی جا رہی تھی کہ اچانک اس نے اپنا سر پھینکا اور تیز تیز سانس لینے لگا۔ یقیناً وہ انتہائی تکلیف میں مبتلا تھا۔ اس نے جو ہی مجھ سے نظر ہٹائی تو میں ایک دم اپنے ہوش میں آ گئی اور میں نے ایک بار پھر کوشش شروع کی کہ کسی طرح یہ کانٹے دار جھاڑی اس کے جسم سے نکل جائے۔ چھڑی کو میں نے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھایا تو کانٹے اس کے جسم سے نکلنے لگے۔ میں انتہائی پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ ناگ کا جسم پہلے دائرے میں تھا، لیکن اب اس کا جسم بالکل سیدھا ہو چکا تھا اور جو ہی اس کا جسم سیدھا ہوا میں نے چھڑی کی مدد سے باقی ماندہ کانٹے دار جھاڑی کو بھی ایک دم سے نکال دیا۔ اب ایک نوکیلا بڑا سا کانٹا اس کے جسم کے آر پار تھا اور اس کے قریب جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جہاں تک بات تھی اس ناگ کی تو وہ بالکل ہی بے سدھ ہو چکا تھا، شاید وہ مر چکا تھا۔ میں نے اسے چھڑی کی مدد سے ہلکا سا ٹو کر دیکھا، لیکن اس میں کوئی حرکت محسوس نہ کی۔ مجھے اس کے مرنے کا بے انتہا افسوس ہو رہا تھا۔ یہ بے حد خوبصورت تھا۔ اس کے سنہری جسم پر دھاریاں تھیں، قریب ہی اس کے جسم میں ایک بڑا سا کانٹا بھی پیوست تھا۔ جانے کیوں میرے دل میں شدت سے خیال آیا کہ مجھے یہ کانٹا بھی نکال دینا چاہیے، مر تو یہ ویسی بھی گیا ہے، تو اس کا مردہ جسم مزید اس تکلیف میں کیوں رہے۔ چنانچہ میں بغیر ڈرے اس کے مردہ جسم کے قریب گئی اور وہ کانٹا اس کے جسم سے کھینچ نکالا اور پھر گھوم کر میں بالکل اس کے منہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تبھی مجھے یہ احساس ہوا کہ زندگی اس کی آنکھوں میں جاگ رہی ہے۔ مجھے وہ لمحہ انتہائی پر اسرار سا لگا۔ اس کا باقی جسم بے جان لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر میں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور جو ہی میں آگے بڑھی تو وہ ناگ ایک دم سے میرے عین سامنے آ گیا۔
اس کا جسم زخمی تھا، لیکن اس نے اپنا پھن پھیلایا اور وہ سر کی طرف سے آہستہ آہستہ ہوا میں بلند ہونے لگا۔ اسے یوں پھن پھیلاتے ہوئے زمین سے اوپر اٹھتا ہوا دیکھنا میرے لیے ایک انتہائی ناخوشگوار تجربہ تھا۔ میں چیخ مار کر پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو گئی۔ ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا کہ جسے میں اپنی مدد کے لیے بلاتی۔ وہ ہوا میں کافی بلند تھا، تقریباً میرے قد جتنا تو ہوگا ہی۔ اچانک وہ زمین پر گرا اور تیزی سے وہاں سے رینگتا ہوا مخالف سمت میں چلا گیا۔ میں نے فٹافٹ خالی گھڑا اٹھایا اور اسے اپنے بغل میں رکھا اور سیڑھیوں کے پاس بھرا ہوا پانی کا گھڑا اٹھا کر میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر گئی۔ ابھی میں گھر کے اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ دادی نے مجھ پر شدید غصہ کرنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر کہاں لگا کے آئی ہو؟ وہ مجھے سخت سست بولتی چلی گئی، لیکن میں خاموش ہی رہی۔ دوسرا گھڑا کچن میں رکھ دے، ابھی چاچی کو پانی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے تو ایک ہی گھڑا بھرا ہے، دوسرا نہیں بھرا۔ میری بات پر دادی حیرت سے اپنے ہونٹوں میں انگلی رکھ کر مجھے دیکھنے لگی۔ دوسرا کیوں نہیں بھرا؟ پانی بھرنے گئی تھی یا کھیل کھیلنے؟ آخر کرنے کیا گئی تھی تم؟ دادی کا غصہ اب سوا نیزے پر چڑھنے لگا کہ تبھی چچی تیز آواز میں بولی، اے لڑکی، جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ گھڑا بھرا ہوا ہے۔ کیا دادی تمہاری کوئی ہم جولی ہے جو ان سے ایسا گھٹیا مذاق کر رہی ہو؟ سیدھی بات کا سیدھا جواب دینے میں کیا کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ یا اپنی ماں کی طرح جلیبی باتیں کرنا سیکھ رکھی ہیں؟ چاچی کی تان تو میری ماں پر ہی آ کر ٹوٹتی تھی۔ میں چاچی کی بات پر بے حد حیران تھی اور پلٹ کر میں نے گھڑے کو دیکھا تو واقعی دوسرا گھڑا بھرا ہوا تھا۔ یہ کیسے؟ میں تو ایک گھڑا بھر کر لائی تھی، تو دوسرا کیسے بھر گیا؟ اب حیران ہونے کی باری میری تھی۔ اتنے میں چاچا اندر آئے اور مجھ پر نگاہ پڑتے ہی انہوں نے مجھے حسب عادت نظر انداز کیا، جیسے میں یہاں پر موجود ہی نہیں۔ پھر انہوں نے چاچی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مہمان پہنچنے والے ہیں، چائے کا کیا انتظام ہے؟ یہ بیگم صاحبہ ابھی پانی لے کر آئی ہے، پتہ نہیں کنویں پر جا کر سو گئی تھی یا پھر اپنی ماں کی طرح آوارہ گردی کر رہی تھی۔ چاچی زومانی انداز میں بولی تو چاچا نے ایک انتہائی غصیلی نظر سے مجھے دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا ہو۔ دادی پاس بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کسی نے بھی چاچی کی زبان نہ پکڑی۔ نظر رکھو، چاچا نے دادی اور چاچی کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر باہر نکل گئے۔ اے لڑکی، پکڑ پیسے اور جا کر سلیم کی ہٹی سے بسکٹ اور کیک لے آ۔ چاچی نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالے اور مجھے دیتے ہوئے فوراً چائے کا پانی رکھنے کے لیے کچن میں گھس گئی، اور میں پیسے پکڑ کر فوراً باہر کی طرف بھاگی، کیونکہ میری آنکھوں میں آئے آنسو اب میرے گالوں پر بہہ رہے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی انہیں دیکھ لے۔ پتھروں سے بنی سیڑھیاں میں اترتی جا رہی تھی۔ میری سوچوں پر چاچا اور چاچی کی باتیں کسی کوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ مجھے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ناگ اور اس کی مدد کرنے کا واقعہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ اچانک مجھے تیز پھنکار کی آواز سنائی دی تو مجھے اپنے بازوؤں پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، تو میں نے اپنے ارد گرد غور سے دیکھا۔ میں کنویں کے پاس سے ہی گزر رہی تھی، تبھی مجھے وہ سارا واقعہ اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ یاد آیا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا کہ جیسے وہ ناگ کہیں بیٹھا ہوگا۔ یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے ایک عجیب سی خوشبو بھی محسوس ہوئی۔ عین اسی لمحے زوردار آواز کے ساتھ بجلی چمکی اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ میں خود کو اس بارش سے بچانے کے لیے سرو کے پیڑ کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سوچا تھوڑا بارش کا زور کم ہو تو آگے جاؤں۔ مجھے بہت زیادہ فکر بھی لگی ہوئی تھی کہ اب اگر میں دیر سے گئی تو مجھے یقیناً مار بھی پڑے گی۔ یا اللہ میری مدد کر، میں کیا کروں؟ میں بار بار دعائیں مانگتی ہوئی آسمان کی طرف دیکھتی۔ اچانک مجھے اپنے پیروں کے پاس کوئی چیز سرسراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً نیچے دیکھا تو میرے پیروں کے پاس وہی ناگ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اس ناگ کی پہچان اس وجہ سے بھی تھی کہ اس کا جسم زخمی تھا۔ اس نے اپنے جسم کو گول دائرے میں سمیٹ رکھا تھا اور اس کا منہ پھن پھیلائے مسلسل میری طرف مڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مجھے پتا چلا کہ میرے پاؤں نیچے سے زمین نے پکڑ لیے ہیں۔ میں 1 انچ بھی وہاں سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ جو ہی مجھے یہ تجربہ ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے میں ابھی لہرا کر زمین پر گر جاؤں گی۔ میرے ارد گرد تیز خوشبو پھیل چکی تھی، جس سے میرا سر مسلسل بھاری ہو رہا تھا۔ میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس ناگ نے میرے ارد گرد دائرے میں گھومنا شروع کر دیا اور اس چیز نے مجھے اور بھی بری طرح سے خوفزدہ کر دیا۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔
ایسے میں ننھی کی شکل میرے سامنے آنکھوں کے گرد گھومنے لگی۔ وہ تو اتنی چھوٹی اور معصوم تھی کہ اسے اب خیال بھی رکھنا نہیں آتا تھا۔ اگر میں اس کے کھانے کا خیال نہ رکھوں تو وہ خود اپنے لیے کھانا بھی نہیں مانگتی تھی۔ ننھی کا خیال آتے ہی میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور میں زور زور سے رونے لگی۔ جو ہی میں رونے لگی تو ناگ نے اپنی حرکت روک دی اور پھر تیزی سے وہ میرے پاس سے دور جانے لگا۔ جو ہی وہ مجھ سے دور ہوا تو میں نے فوراً چھلانگ لگائی اور گھر کی طرف بھاگی۔ میں جتنا تیز تیز گھر کی طرف بھاگ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ جا رہا ہو، اور تیز خوشبو بھی مسلسل مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں دوبارہ منہ کے بل گرتے گرتے بچی، اور جو ہی میں گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوئی تو چاچی نے مجھے کچن سے ہی تیز آواز سے پکارا، اے لڑکی، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ ننھی کو بسکٹ اور کیک پکڑا کر تم دوبارہ کدھر چلی گئی تھی؟ بسکٹ اور کیک؟ میں نے حیرت سے کچن میں جا کر چاچی کو دیکھا، جن کے پاس ہی شاپر میں کیک اور بسکٹ پڑے ہوئے تھے۔ چاچی میرا بسکٹ اور کیک کے شاپر کو مستقل دیکھنے پر تنزیہ بولی، اب کہہ دے کہ یہ بسکٹ اور کیک بھی میں نے ننھی کو نہیں دیے۔ لگتا ہے اپنی ماں کی طرح تو بھی کوئی چند چڑھانے لگی ہے۔ میں چاچی کی باتوں پر انتہائی جھلائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں فوراً سے کچن سے باہر نکلی اور ننھی کو ڈھونڈنے لگی۔ ننھی مجھے بھینسوں کے باڑے میں کام کرتی ہوئی نظر آئی تو میں نے اسے جا لیا۔ ننھی، تم مجھے سچ سچ ایک بات بتاؤ، تمہیں یہ بسکٹ اور کیک کس نے دیے؟ میری بات پر گوبر اٹھا کر ننھی رک گئی اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ باجی، آپ نے ہی تو مجھے کیک اور بسکٹ دیے تھے اور کہا تھا کہ چچی کو دے آؤ۔ حالانکہ میں یہاں کام کر رہی تھی اور فارغ نہیں تھی، میرے ہاتھ بھی گندے ہو رہے تھے، لیکن آپ نے ضد کی کہ میں فوراً جاؤں تو میں نے فوراً جا کر چاچی کو دے دیا، اور قسم کھاتی ہوں اس میں سے ایک دانہ بھی بسکٹ کا نہیں لیا۔ میں بھوکی تھوڑی ہوں۔ میری معصوم بہن، میں نے اسے آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ کام کر کے اس قدر کمزور اور پیلی ہلدی ہو گئی تھی، لیکن دادی اور چاچی کو اس پر ترس نہ آتا تھا۔ ایک طرف میں اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی جو واقعتاً جھوٹ نہیں بولتی تھی، اور دوسری طرف سے میں جھنجھلا رہی تھی کہ میں تو دکان پر گئی ہی نہیں اور نہ بسکٹ لیے، تو پھر کون میری شکل میں آ کر بسکٹ اور کیک دے کر گیا؟ یا پھر میں نے ہی دیے ہوں؟ مجھے اپنے اوپر اب وہم ہونے لگا، کہیں میرا دماغ سٹک تو نہیں گیا۔ اچانک چاچی کی آواز آئی، تم یہاں مچھروں میں کیا کر رہی ہو؟ خدا نہ خواستہ بیمار ہو گئی تو کسی نے بھی تمہیں ہاسپٹل لے کر نہیں جانا، چلو یہاں سے۔ میں نے زبردستی اس کے ہاتھ سے بیلچہ لیا اور پھینک دیا اور اسے لے کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ میں نے فٹافٹ ننھی کے ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح صابن سے دھلوائے اور اس انتظار میں بیٹھ گئی کہ چچی کچن سے باہر آئیں تو میں ننھی کو کھانے کے لیے کچھ دوں۔ نہ جانے کیوں مجھے ننھی کی طبیعت بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہلکا ہلکا کھانس رہی تھی اور اس کی ناک بھی بار بار بہہ رہی تھی، جسے وہ اپنے دوپٹے سے صاف کرتی۔ پھر وہ اتنی ہی خاموشی کے ساتھ چارپائی پر لیٹ گئی تو مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ وہ تو کبھی بھی آرام سے لیٹنے والی بچی نہیں تھی۔ ننھی میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ میرے لہجے میں اپنی بہن کے لیے ممتا امڑ آئی۔ وہ ابا کی بہت لاڈلی تھی۔ ابا ہوتے تو یوں اتنی سی عمر میں کسی کی نوکرانی بن کر اپنا وقت نہ گزار رہی ہوتی، بلکہ اپنے ہم عمر بچوں کی طرح ہنستی کھیلتی۔ اتنی سی عمر میں زندگی نے اسے بہت ہی تلخ تجربے سے گزارا تھا، جسے سہنے کی ابھی اس کی عمر بھی نہ تھی۔ میرا دل اس کے لیے دکھی ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں مجھے چاچی کی آواز آئی۔ وہ مجھے اندر کمرے میں بلا رہی تھی کہ جس میں مہمانوں کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے سر پر دوپٹے کو صحیح طرح سے لیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں گئی۔ سامنے چارپائی پر 2-3 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ ہی ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے مجھ پر نگاہ ڈالی تو پھر ہٹانا ہی بھول گئے۔ میں نے چاچی کی طرف دیکھا تو چاچی نے مجھے اپنے ساتھ آ کر بیٹھنے کو بولا۔ پھر ان خواتین میں سے ایک نے میرا نام پوچھا تو میں نے چاچی کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں اپنا نام بتایا۔ یہ کام تو کر لیتی ہے نا؟ تو چچی ایک دم سے بولی، ہاں ہاں، سارے گھر کا کام کر لیتی ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیوں ڈیڈی؟ تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے انکل نے ایک دم سے اپنا سر ہلایا اور ان کی آنکھوں میں تیز چمک دیکھ کر مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ پھر چاچی کے اشارے پر میں باہر چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ میں پھر سے ننھی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جو اب باقاعدہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ارے تمہیں تو ٹھیک ٹھاک بخار ہے۔ میں نے ننھی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ دیگچی میں بچی ہوئی چائے میں نے گرم کر کے کپ میں انڈیلی
اور مہمانوں کی پلیٹوں میں سے بچے بسکٹ اٹھائے اور ننھی کو کھلا دیے، اور پھر دادی کے شاپر میں پڑی ہوئی دوائیوں میں سے ایک پیناڈول نکال کر میں نے ننھی کو کھلا دی، اور میں اسے اپنی چھوٹی سی کوٹھڑی میں لے گئی جو پہلے یہاں کاٹ کباڑ کے لیے بنی ہوئی تھی لیکن پھر ہم دونوں بہنوں کو دی گئی تھی، جسے میں نے بہت محنت سے صاف کر کے اپنی اور ننھی کے لیے لیٹنے کی جگہ بنائی۔ جو ہی میں ننھی کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے وہ خوشبو پھر سے آنے لگی، تو میں نے چونک کر ننھی سے پوچھا کہ کیا اسے خوشبو آ رہی ہے، تو اس نے انکار میں سر ہلایا اور آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد ننھی نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگی، کاش امی یہ سب نہ کرتی تو آج تم اور میں ایسی ذلت بھری زندگی نہ گزار رہے ہوتے، پیٹ بھر کر کھانا کھاتے، سر پر اپنی چھت کا مان ہوتا، دل چاہتا تو کام کرتے، ورنہ میں اپنی گڑیا سے کھیلتی اور تم ڈھیر سارا پڑھتی۔ باجی امی نے میرے اور تمہارے سارے خواب چکنا چور کر دیے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی انہیں۔ میں ننھی کی باتوں پر سن ہو چکی تھی، اس سے پہلے اس نے کبھی ایسی بڑی بڑی باتیں میرے ساتھ نہ کی تھی، نہ ہی اس نے کبھی امی اور ابا کو یاد کیا تھا، لیکن آج اس کا دکھ لاوا بن کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ وہ ظالم خود بھی رو رہی تھی اور مجھے بھی رلا رہی تھی۔ امی کی بوئی ہوئی ہم دونوں بہنیں کاٹ رہی تھیں۔ میں اسے تسلی دینے کے لیے اس کے پاس آئی اور اسے اپنے سینے سے لگایا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو بخار میں پھک رہی ہے۔ اب اس کے سانس بھی تیز تیز چلنے لگی۔ میں دوڑ کر باہر گئی کہ چچا کو ننھی کے بارے میں بتاؤں کہ اچانک چچا اور چچی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، بس اگلے جمعہ کو اس کا نکاح ڈالتے ہیں، سر سے اتارو اس ذمہ داری کو، کب تک ہم ان کے پہرے دیتے رہیں گے؟ لیکن شوکت، وہ تو بالکل بڈھا سا ہے، قبر میں ٹانگیں لٹک رہی ہیں۔ دادی کی بات پر میں چونکی اور میری آنکھوں کے سامنے وہ بابا جی سے گھوم گئے جو مجھے عجیب و غریب نظروں سے تول رہے تھے۔ اوفو امی، حد ہو گئی، بس اتاریں اس بوجھ کو، بہت ہو گئی، چچی نے تیز آواز میں کہا تو دادی بھی چپ ہو گئی۔ میں تیز قدموں سے واپس اپنی کوٹھڑی میں آئی اور رونے لگی تو گویا میری قسمت کا فیصلہ اس بابا جی کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ اس پل کو میرے اپنوں نے بھی نہیں سوچا کہ وہ مجھ پر کیسا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ یا اللہ، وہ بابا جی جو میرے دادا کی عمر کے ہیں، میں انہیں شوہر کے روپ میں کیسے برداشت کروں گی؟ میں اپنی سوچوں کے تانے بانے میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک ننھی کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ میں پھر کمرے سے بھاگتے ہوئے چچا کے کمرے میں گئی اور انہیں ننھی کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ بڑے مزے سے کہنے لگے کہ صبح دیکھیں گے، ابھی ہم بہت تھکے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ گئے۔ میں واپس پلٹ کر کمرے میں آئی۔ ننھی کی طبیعت مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ بڑی مشکل سے سانس کھینچ کر لے رہی تھی۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگی اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے بھی نیند آ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ننھی کا جسم ٹھنڈا اور چہرہ ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ میں نے اسے آواز دی لیکن وہ آنکھ نہیں کھول رہی تھی۔ میں ڈر گئی کہ کہیں وہ مر تو نہیں گئی، اور پھر میرے بہترین خدشات درست ثابت ہوئے۔ میری ننھی ابا کے پاس چلی گئی تھی، وہ مر چکی تھی۔ اس ظالم دنیا نے اس کے معصوم اور ننھے وجود سے خراج وصول کیا اور بدلے میں صرف نفرت ہی نفرت دی جسے وہ سہ نہ سکی۔ آج اپنی کوٹھڑی میں ننھی کے بغیر میری پہلی رات تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو پھر سے رواں تھے۔ اس معصوم خالی چارپائی مجھے تڑپانے لگی۔ اللہ کرے مجھے موت آ جائے۔ میں نے روتے ہوئے دعا کی تو مجھے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی، بری بات ایسا نہیں کہتے۔ میں نے چونک کر دائیں بائیں دیکھا تو زمین پر اسی ناگ کو سر اٹھائے دیکھ کر دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کون ہو تم؟ بغیر خوف زدہ ہوئے میں نے پوچھا تو وہ ناگ ایک دم سے اپنی شکل بدلتے ہوئے انسانی روپ میں سامنے آ گیا۔ میں ڈر کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے، تم نے میری جان بچائی ہے، تمہارا بہت بڑا احسان ہے میری زندگی پر۔ کون ہو تم؟ میں جن زاد ہوں، ایک دیو کی قید میں تھا، اس نے مجھے ناگ بنا ڈالا۔ اس دن میں مر ہی جاتا لیکن تم نے بچا لیا۔ تم مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی ہو۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، بولو کیا کروں تمہارے لیے ایسا کہ تم پرسکون زندگی گزار سکو؟ موت دے دو، کیونکہ اب سکون کہاں ہے؟ اگلے جمعے میری شادی اس بڈھے سے کر دی جائے گی، بھلا میں جی کر کیا کروں گی؟ میں نے سسکی لیتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم بولا، اگر میں تم سے شادی کرنا چاہوں تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرے چہرے پر تذبذب دیکھ کر وہ فوراً بولا، میں تم پر کوئی زبردستی مسلط نہیں کرنا چاہتا، تم اچھی طرح سوچ لو، تم میری محسن ہو اور میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ اپنی محسن کو کسی آزمائش میں ڈال دوں۔ میں تم سے جبراً شادی نہیں کروں گا،
لیکن تمہیں چاہنا اور تمہارے ارد گرد رہنا میری مجبوری ہے۔ میں نے اس کی باتیں غور سے سنی اور پھر اسے غور سے دیکھا۔ وہ بے پناہ طاقت رکھتا تھا، چاہتا تو زبردستی میرے ساتھ کر سکتا تھا، لیکن وہ میری مرضی کا احترام کر رہا تھا۔ اس سے بڑی بات میرے لیے اور کیا ہوتی؟ اگر یہ میری زندگی میں نہ آتا تو انسانوں کی اس بستی میں جہاں میرے تمام خونی رشتے پرائے ہو گئے تھے اور اپنی اہمیت کھو چکے تھے، میں اگر اسے انکار کرتی تو اگلے جمعہ تک وہ میری شادی اس سے کرتے جو میرے ابا کی عمر سے بھی بہت بڑی عمر کے تھے۔ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی بھی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو اس مشکل مرحلے سے مجھے نکال سکتا اور عزت سے بیاہ کر مجھے اپنے ساتھ لے جاتا۔ لہٰذا بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اسے ہاں کر دی اور اس کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی گئی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔